بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ووٹ کی عزت کہاں ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ووٹ کی عزت یہ پڑی ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا او پائیجے پنجابی میں، میاں نواز شریف نے خود بتا دیا ہے کہ یہ پڑی ہے ووٹ کی عزت۔ مسلم لیگ نون کے مختلف ڈویژنز کے اجلاس ہو رہے ہیں اور ان اجلاسوں سے میاں نواز شریف لندن سے خطاب کر رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کبھی ورچولی شریک ہوتی ہیں، کبھی ایکچولی شریک ہوتی ہیں۔ شہباز شریف کبھی ورچولی شریک ہوتے ہیں، کبھی ایکچولی شریک ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے راولپنڈی کے ڈویژن سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ہے آپ ذرا پہلے سنیے، اور کیسے میاں نواز شریف نے ووٹ کی عزت دو کے نعرے کو، بیانیے کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے، ذرا دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں مفاہمت کے ذریعے سے ملتی ہیں تو 100 بسم اللہ۔ اگر ہمیں مفاہمت کے ذریعے سے نہیں، مزاحمت کر کے ملتی ہیں تو پھر بھی 100 بسم اللہ۔ ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ میاں نواز شریف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت سے ملے، مزاحمت سے ملے، ملنا چاہیے، اقتدار چاہیے، کسی بھی حال میں اقتدار چاہیے۔ اسے کہتے ہیں NRO دے دو، جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں۔ ویسے بڑا اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، تو میاں نواز شریف ہمیں یہ بتا رہے تھے، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ نام لے کر جنرل باجوہ آپ مجرم کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف الگ، ایاز صادق الگ، جاوید لطیف الگ، رانا ثناء اللہ الگ، احسن اقبال الگ۔ اب احسن اقبال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور نواز شریف صاحب لمبا ہوائی سفر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، خواجہ آصف کو، خواجہ سعد رفیق کو، سردار ایاز صادق کو، آسمہ شیرازی صاحبہ نے BBC اردو پہ کالم لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون بدل گئی ہے، اندر لڑائی ہے، جو کام کرنا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے، وہ کام تو ایک ہی کرنا ہے، اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی ہے، عمران خان کی ٹانگیں کھینچنی ہے، لیکن جو پارٹی میں قیادت کی لڑائی ہے، وہ قیادت کی لڑائی جو ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے یہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ آسمہ شیرازی صاحب نے بتایا کہ اب جو پارٹی کے الیکٹیبلز ہیں، الیکشن جیتنے کے قابل مضبوط لوگ، وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو مریم نواز نے ابھی کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر جو ہوا، تو اس پر عارف حمید بھٹی صاحب نے خبر دی ہے کہ 4 بڑے رہنما پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ تو میاں نواز شریف نے کیا ہے، یہ تو شہباز شریف نے کیا ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو آگے آنے دیا، شہباز شریف نے پھر اپنی باتیں منوائیں، اور یہ جو کینٹ الیکشن میں ہوا، آسمہ شیرازی صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ یہ بھی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر نہیں ہوا، یہ کام کو ووٹ دو کے بیانیے پر ہوا ہے۔ اس لیے اب میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں مفاہمت سے ملے، مزاحمت سے ملے، ملنا چاہیے، ہمیں چاہیے اقتدار، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ جو نظریے کی بات ہوتی ہے نا کہ نواز شریف نظریہ ہے، اور آج مریم بی کہہ رہی تھی کہ بیانیہ صرف ایک جماعت کا ہے، وہ ہے نون لیگ، اور نواز شریف گھر میں گھس کے مارتا ہے۔ تو نواز شریف جو ہے وہ گھر سے باہر جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اس وقت اس حال کو یہ جماعت پہنچ چکی ہے۔ ایک تو مجھے آپ سے اس پر بات کرنی تھی کہ ووٹ کی عزت اس وقت کہاں پہنچ گئی ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے۔ عمران خان کا یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا، جس پر یہ بتایا گیا کہ یہ عدالت پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن ایکٹ ہے، رائٹ ٹو انفارم کا ایکٹ جو ہے، اس کے تحت معلومات تک رسائی کا قانون، ہم یہ نہیں بتانا چاہتے، ہمیں تحفظ دیا جائے اس معاملے میں کہ کس ملک کے سربراہ نے ہمیں کون سا تحفہ دیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں، آج کابینہ کا اجلاس تھا، کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب سے وزراء نے پوچھا، وفاقی وزراء نے پوچھا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے 2 ایونٹس کور کیے، ایک پاکستان سے باہر دبئی میں، ایک پاکستان میں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے 5 سال مسلسل دنیا نیوز میں انٹرویو کیا ان کا، اس کے علاوہ کئی دفعہ میرا سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ شہباز شریف کے آگے ان میں سے کسی کی، نواز شریف کے آگے تو بالکل نہیں، لیکن شہباز شریف کے آگے بھی ان میں سے کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ اور وہاں عمران خان کابینہ میں ان سے شفقت محمود پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ ہمیں بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا بات کر رہا ہے، اس وقت بات ہو رہی ہے توشہ خانہ میں معاملے میں، حقیقت کیا ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے
یعنی حکومت منع کر رہی ہے. شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتانا چاہیے, دنیا بھر میں بتایا جاتا ہے, جیسے امریکہ میں بتایا جاتا ہے, دیگر جگہوں پہ بتایا جاتا ہے, تو ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ کیا تحفے ملیں, اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی. مراد سعید صاحب نے جو ہے وہ ڈس ایگری کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے. اور کابینہ کے اجلاس میں مراد سعید کی جو وزارت کی کارکردگی اس کی بھی بڑی تعریف وغیرہ ہوئی. تو یہ ہوا کابینہ کے اجلاس میں. اور عمران خان نے اس موقع پر کیا کہا, وہی بات جو عمران خان کے مشیر برائے سیاسی ابلاغ, یعنی کہ وہ عمران خان کا بتایا ہوا بیان تھا جو شہباز گل نے دیا تھا, وہ عمران خان کا بیان تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ پہلے 15% پہ ہو جاتا تھا, اب 50% پہ ہوتا ہے. اور پہلے نواز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی یوسف رضا گیلانی کے دور میں ایک سرکاری گاڑی, یعنی یہ عہدیداروں کو ملتے ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں, انہیں تحفے ملتے ہیں, تو نواز شریف عہدے پر نہ ہوتے ہوئے بھی ایک لگژری گاڑی لے اڑے تھے یوسف رضا گیلانی, اور یہ مل کر کھیلتے تھے. اس لیے اب عمران خان نے کہا کہ ہم نے قانون بنا دیا, پہلے 15% پہ ہوتا تھا, اب 50% پہ ہوتا ہے. تو اب ہم اس سلسلے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق کھل کے کر رہے ہیں. میری رائے اب بھی یہی ہے کہ یہ بتا دینا چاہیے کہ کس نے کیا خریدا, کتنے کا تھا, کتنے میں خریدا, کس ملک سے آیا, یہ نہ بھی بتائیں کس ملک سے آیا, لیکن لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کتنی مالیت کی چیز لے گیا ہے, تو پھر اس شخص کے ذرائع آمدنی کہ وہ اتنی مالیت کی چیز لے کر جا سکتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے, ایک بات. دوسرا اچھی خبر ہے. اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی آئی ایس پی آر نے حاصل کی ہے, اور اس بڑی کامیابی کو آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے. آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے, سیکورٹی فورسز کنڈکٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ آن رپورٹڈ پریزنس آف اے ٹیررسٹ کنسنٹریشن پریزنٹ انسائڈ اے ہائیڈ آؤٹ. 10 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں, اور ان میں 4 جو ہیں وہ طالبان کمانڈر, ٹی ٹی پی تحریک طالبانی پاکستان کے کمانڈرز, 4 دہشت گرد کمانڈرز تھے. اور اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کے اسلحے کی یہ قبضے میں لی گئی ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ all the killed terrorists remained actively involved in planting IEDs, conducting fire raids and target killings of innocent civilians. یہ شہریوں کو مار رہے تھے. These terrorists were planning to conduct more acts of terrorism inside South Waziristan district. Pakistan Army is determined to root out the menace of terrorism from country at all cost. ہر قیمت پر دہشت گردی کا صفایا کیا جائے گا, اور یہ مزید دہشت گردی کی وارداتیں انجام دینے کی پلاننگ کر رہے تھے, تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے. ایک اور بات آئی ایس پی آر کی جانب سے ہمیں پتہ چلی کہ ایران کے بارڈر سے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر ایران کی سائٹ سے حملہ کیا گیا ہے. وہاں موجود دہشت گرد عناصر, ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی, اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے, بھرپور جواب دیا گیا ہے. وہاں جو موجود دہشت گرد عناصر ہیں ان کے حوالے سے پاکستان ایرانی حکام سے مسلسل بات کرتا رہا ہے کہ اپنی سرزمین پر پاکستان کے دشمنوں کے لیے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کریں. اور یہ انڈین ایلیمنٹس ہیں جو ایران میں گھستے رہے ہیں, اور ایران میں گھس کر وہاں سے آسانی سے پاکستان پر انہوں نے پہلے بھی حملے کیے. ہم نے کلبھوشن یادو پکڑا تھا, وہ ایران آتا جاتا رہتا تھا, یہ تمام تر ایکٹیویٹیز اس کی ہمیں پتہ چلی تھیں. ایسے واقعات بلوچ ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی آسانی سے آنا جانا کرتے رہے ہیں, یہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. اور اب جو ہے وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے. جن حالات میں یہ ہوا ہے ان حالات میں یہ بہت اہم ہو جاتا ہے, اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے. اور چونکہ اب ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, افغانستان میں حالات بدل چکے ہیں, پاکستان کی بارڈرز جو سچویشن ہے وہ بدل چکی ہے. افغانستان کے بارڈر کو ہم نے تقریباً 95% فینس کر دیا ہے. ایران والی سائٹ پر ہم کام کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ میں.